السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج مومن کی نماز کا تیسرا باب نماز کے فرائض، یہ صفحہ آج میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور آپ لوگ بغور سنیں۔ یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے اندر کیے جانے کی وجہ سے داخلی فرائض ہیں۔ ان فرائض کو ادا کیے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر ان میں سے ایک کام بھی جان بوجھ کر قصداً یا بھول کر سہواً چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہ ہوگی، بلکہ از سرے نو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے کل 7 فرائض ہیں جو حسب ذیل اور ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ فرائض نماز: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر سوم قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قید اخیرہ، نمبر 7 خروج بسمعی۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے اس کا شمار نماز کے فرائض میں بھی ہوا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، حالانکہ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی اور انتقال کے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن صرف نماز شروع کرنے کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہی تکبیر تحریمہ ہے، اور وہ فرض ہے، اس کو چھوڑنے سے نماز نہ ہوگی۔ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر انتقال بھی کہتے ہیں۔ نماز کے تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت کا تکبیر تحریمہ کہنے کے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے تو نماز قائم ہی نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے تعلق سے اہم مسائل: مسئلہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے اٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ مسئلہ امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ بعض لوگ امام کو رکوع میں پا لینے کی غرض سے جلدی میں رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جھکنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نماز پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 393۔ مسئلہ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی۔ مسئلہ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلاً گونگا ہو یا کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ مسئلہ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی۔ مسئلہ
تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے بہار شریعت۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور بے تکلف کشادہ بھی نہ رکھنا چاہیے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ مسئلہ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے۔ مسئلہ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف مونڈھوں تک اٹھائے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے وقت فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے، ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناک کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ نوٹ: بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نوٹ: بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ امام کا تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے صرف ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھا سکتا ہے تو ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھائے۔ مسئلہ مقتدی اور اکیلے پڑھنے والے تکبیر تحریمہ جہر بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سنیں۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت مؤکدہ ہے، ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے گناہ گار ہوگا۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ ہوگی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176۔ مسئلہ اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر پورا بآواز کہنا سنت ہے۔ نماز میں کراہت تنزیہی آئی مگر نماز ہو گئی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147۔ نماز کا دوسرا فرض قیام۔ مسئلہ یعنی نماز میں کھڑا ہونا اور قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے یعنی دراز کرے تو گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ مسئلہ قیام کی مقدار اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام بھی فرض ہے، اور بقدر قرات واجب و سنت قیام بھی واجب و سنت ہے۔ مسئلہ مذکورہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ پہلی رکعت میں فرض کے قیام میں تکبیر تحریمہ کی مقدار بھی شامل ہو گئی، اور قیام مسنون میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ بمقدار شامل ہو گئی۔ قیام کے تعلق سے اہم مسائل۔ مسئلہ فرض، وتر، عیدین اور فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ اگر پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا رکھ کر قیام کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔
مسئلہ اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے کہ پھر بیٹھ جائے، کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ مسئلہ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سے بے طاقتی یا معمولی مرض یا بڑھاپا یعنی کبر سنی کی وجہ سے سرے سے بیٹھ کر فرض پڑھتے ہیں، حالانکہ ان بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمت کریں تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے نہ کوئی نیا مرض لاحق ہو، نہ گر پڑنے کی حالت ہو۔ بارہا مشاہدہ ہے کہ کمزوری اور بیماری کے بہانے سے بیٹھ کر فرض پڑھنے والے کھڑے ہو رہ کر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز نہیں، بلکہ فرض ہے کہ کھڑے ہو کر فرض ادا کرے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53 اور 424۔ مسئلہ اگر کوئی شخص کمزور یا بیمار ہے لیکن عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ ان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو کر پڑھے۔ مسئلہ کشتی پر سوار ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جبکہ چکر آنے کا گمان غالب ہو۔ اسی طرح چلتی ٹرین، بس و دیگر سواریوں میں اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر اعادہ کرے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 627۔ مسئلہ قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا سنت ہے، اور یہی ہمارے امام اعظم سے منقول ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51۔ مسئلہ نماز میں قیام میں تراویح بین المقدمین یعنی تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور یعنی وزن رکھنا، پھر تھوڑی دیر دوسرے پاؤں پر زور رکھنا سنت ہے۔ مسئلہ نمازی کو حالت قیام میں اپنی نظر سجدہ کی جگہ کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ قیام میں مرد ہاتھ یوں باندھے کہ ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے، اور چنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے ارد گرد حلقے کی شکل میں رکھے، اور بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے۔ عورت بائیں ہتھیلی سینہ پر پستان یعنی چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی رکھے۔ مسئلہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو، جب بھی نماز نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ آج کل عوام میں عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، اور شاید نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل گمان کرتے ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں دونا ثواب ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھی تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، مگر ثواب آدھا حاصل ہوگا۔
مسئلہ حضور پرنور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز بیٹھ کر پڑھی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے مثل یعنی تمہارے جیسا نہیں، میرا ثواب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں میں یکساں ہے، تو امت کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا افضل اور دونا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ مسئلہ بیٹھ کر نفل ادا کرنے میں رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آ جائے، اور رکوع میں سرین یعنی چوتر اٹھانے کی حاجت نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کرتے وقت سرین اٹھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51 اور 49۔ مسئلہ حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارہ سے پڑھے اور کھڑے ہو کر اشارہ سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، اور اگر گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ تنہا کھڑے ہو کر گھر میں ہی پڑھ لے۔ مسئلہ جس شخص کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے سے قطرہ نہیں آتا، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، بشرطے کہ قطرہ ٹپکنے کا عارضی اور کسی طریقہ سے روک نہ سکے۔